علماء کرام اور قوم کے لیڈروں کو غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف سینئر صحافی عبدالخالق خفا، ناراض اور برہم۔ میں نے دیکھا مسلم قوم میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے پر تنقید کرنا، الزامات لگانا، برا بھلا کہنا، غلط پروپیگنڈا کرنا، ہر معاملے میں نقص نکالنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ایسا کرنے والے اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ علماء کرام اور لیڈروں پر انگلیاں اٹھانا ان کا معمول بن گیا ہے۔ میں نے دیکھا گزشتہ دنوں عید کے موقع پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا کی چامراج پیٹ عیدگاہ پہنچنے اور نماز کی ادائیگی کے موقع پر ہوئی بدنظمی کی شکایت، امام صاحب اس پر توجہ نہ دینے کی شکایت، نماز ہوئی یا نہیں اس اشکال پر بحث، غرض میڈیا میں یہ بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ یہاں امام صاحب نشانے پر ہیں۔ میں نے دیکھا عازمین حج کی روانگی کے موقع پر ایک عالم صاحب نے کہہ دیا کہ حج بھون بے حیائی کا اڈا بن گیا ہے۔ اس پر حج کمیٹی کے ایک رکن جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں، انہوں نے عالم صاحب کو غلط بتا کر انہیں معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، حالانکہ عالم صاحب نے حق بات کہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ عازمین کی روانگی کے موقع پر ایک طرف مرد حضرات، دوسری طرف خواتین جن کے چہروں پر پردہ نہیں ہوتا، آمنے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا کر عازمین کو الوداع کہتے ہیں۔ اس منظر کی تصاویر، ویڈیوز اخبارات میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، عالم صاحب نے سخت جملہ استعمال کیا تھا، اس پر اعتراض ہے۔ اس بات پر عالم صاحب پر تنقید کرنا مناسب نہیں۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ ہمیشہ لیڈروں کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، ان کی اچھائیاں اور اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا لیڈر ہو یا کوئی اور ہو۔ کسی ایک خامی پر اتنا بولتے ہیں کہ اس کے 10 اچھے کاموں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ غرض علماء، لیڈروں، اداروں اور اچھے کام کرنے والوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اس سے اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بشکریہ روزنامہ پاسبان، سینئر صحافی عبدالخالق، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔